السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور کالی جادوگرنی۔ شہزادی گلنار اپنے شاہی کمرے میں خوبصورت مسند پر بیٹھی گہرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ ایک دربان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جھک کر شہزادی کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کیوں آئے ہو؟ شہزادی گلنار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزادی حضور، بصرہ سے خواجہ امرو عیار آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو شہزادی گلنار بے اختیار چونک پڑی۔ خواجہ امرو عیار؟ شہزادی گلنار نے کہا۔ امرو عیار کا نام سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ جی شہزادی حضور، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او کہاں ہے وہ؟ جلدی بلاؤ اسے، میں اسی کا تو انتظار کر رہی تھی، شہزادی گلنار نے کہا۔ جو حکم شہزادی حضور، دربان نے سر جھکا کر کہا اور سلام کر کے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر پڑا ہوا پردہ ہٹا اور امرو عیار اندر آ گیا۔ امرو عیار کو دیکھ کر شہزادی گلنار اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خواجہ امرو عیار شہزادی گلنار کو سلام پیش کرتا ہے۔ امرو عیار نے آگے آ کر شہزادی گلنار کو شاہی انداز میں جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے تمہارا سلام قبول کیا خواجہ امرو عیار، آؤ بیٹھو، ہم تمہیں اپنے محل میں خوش آمدید کہتے ہیں، شہزادی گلنار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ شہزادی حضور، امرو عیار نے اسی انداز میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شہزادی گلنار اپنی مسند پر بیٹھ گئی اور امرو عیار اس کے سامنے ایک زرنگار کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں امرو عیار کہ تم ہمارے بلانے پر یہاں آ گئے، ہم بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، شہزادی گلنار نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ نے شاہی خط میں جو لکھ کر بھیجا تھا اسے پڑھ کر میں دنگ رہ گیا تھا شہزادی حضور، اسی لیے میں بھاگم بھاگ یہاں آ گیا کہ اتنے بڑے ملک کی شہزادی ایسی بات کیسے لکھ سکتی ہے۔ امرو عیار نے کہا۔ کیا لکھا تھا ہم نے خط میں؟ شہزادی گلنار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے لکھا تھا کہ امرو عیار نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے وہ شہزادی گلنار کو اس کی لکھی ہوئی بات کے بارے میں بتانے سے ہچکچا رہا ہو۔ بتاؤ، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، شہزادی گلنار نے اسے دیکھ کر اور زیادہ مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شہزادی حضور، آپ نے لکھا تھا کہ امرو عیار ایک بار پھر کہتے کہتے رک گیا، پھر اس نے کچھ سوچ کر زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک شاہی خط نکال لیا۔ شہزادی حضور، پہلے اس خط کو دیکھ لیں، کیا یہ واقعی آپ کے ہاتھوں کا ہی لکھا ہوا ہے اور اس پر شاہی مہر بھی آپ کی ہے؟ امرو عیار نے شاہی خط شہزادی گلنار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو شہزادی گلنار نے اسے خط لیا اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ ہماری ہی تحریر ہے اور اس پر جو مہر ہے وہ ہماری ہی ہے، شہزادی گلنار نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے مجھے جو خط بھیجا تھا وہ بدل گیا ہے اور کسی نے مجھے ایسا خط لکھ کر مذاق کیا ہے، امرو عیار نے کہا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، شہزادی گلنار نے کہا تو امرو کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کیا آپ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ امرو نے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے دلہا شرما کر بولتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، شہزادی گلنار نے کہا تو امرو عیار کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ شہزادی گلنار کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے شہزادی گلنار کی بات کا یقین ہی نہ آ رہا ہو یا پھر جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ امرو عیار کو شہزادی گلنار نے ایک خط بھیجا تھا جس میں اس نے امرو عیار کو لکھا تھا کہ وہ اسے بے حد پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے امرو عیار جلد سے جلد آ کر اس سے ملے۔ اگر امرو عیار اس کے پاس نہ آیا تو وہ خود کو ہلاک کر لے گی۔ امرو پہلے تو یہ خط پڑھ کر حیران ہوا کہ شہزادی گلنار ملک تاستان کی شہزادی ہے، ملک تاستان جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور پھر شہزادی گلنار اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے تو کسی بڑی ریاست کے بادشاہ یا شہزادے سے شادی کرنا چاہیے، پھر وہ امرو عیار سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے جبکہ شہزادی گلنار اس کی بیوی چاند تارا کو بھی جانتی ہے۔ امرو نے سوچا کہ شاید کسی نے اس سے مذاق کیا ہے اور اسے شہزادی گلنار کے نام سے خط لکھا ہے، مگر اس خط پر شہزادی گلنار کی خاص مہر بھی ثبت تھی۔
اس لیے عمرو عیار نے فوراً شہزادی گلنار سے ملنے کا ارادہ کیا اور ملک تاستان آ گیا۔ اب شہزادی گلنار نے جب یہی بات عمرو عیار سے کی تو عمرو عیار واقعی حیران رہ گیا۔ اسے اب بھی جیسے شہزادی گلنار کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہزادی حضور، کیا یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے یا آپ کو اس کے لیے کسی نے مجبور کیا ہے؟ عمرو نے شہزادی گلنار کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ عمرو کی بات سن کر شہزادی گلنار نے چونک کر کہا، شہزادی حضور، میں آپ کے بارے میں ساری حقیقت جانتا ہوں۔ آپ کی منگنی ملک ایران کے شہزادہ بہرام سے ہو چکی ہے اور آپ شہزادہ بہرام کو بے حد پسند بھی کرتی ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگلے 2 ماہ تک آپ دونوں کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ پھر آپ کا اس طرح اچانک بدلنا اور مجھ سے شادی کا کہنا مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے چہرے پر مجھے کوئی خوشی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سب آپ کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہیں، اور ایسا تب ہی ممکن ہے کہ کسی نے آپ کو اس کے لیے مجبور کیا ہو۔ عمرو عیار نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ عمرو کی بات سن کر شہزادی گلنار کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ نہیں عمرو عیار، میں بلا کسی کے کہنے پر ایسا کیوں کرنے لگی؟ مجھے واقعی تم پسند ہو اور میں اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادی گلنار نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، آپ کا لہجہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ عمرو عیار نے کہا تو شہزادی گلنار کا رنگ بدل گیا۔ بکواس مت کرو عمرو عیار، میں نے کہا ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم بتاؤ، تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں؟ شہزادی گلنار نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ کیا اس بات کا آپ کے والدین کو علم ہے؟ عمرو عیار نے غور سے شہزادی گلنار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابا جان اور امی حضور کو میں اس وقت بتاؤں گی جب تم مجھ سے شادی کرنے کا اقرار کر لو گے۔ شہزادی گلنار نے کہا۔ فرض کریں کہ میں ہاں کر دیتا ہوں تو کیا آپ کے والدین اس شادی کے لیے رضامند ہو جائیں گے؟ عمرو نے کہا۔ ان کو راضی کرنا میرا کام ہے، انہیں ہر حال میں میری خوشی عزیز ہے، وہ وہی کریں گے جو میں کہوں گی۔ شہزادی گلنار نے کہا۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، آپ مجھے 1 رات کا وقت دیں، میں کل صبح آپ کو بتاؤں گا۔ عمرو عیار نے کہا۔ کیا بتاؤ گے؟ شہزادی گلنار نے بے خیالی میں کہا۔ یہی کہ مجھے آپ سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ عمرو نے کہا تو شہزادی گلنار نے بے اختیار ہونٹ بھینچ دیے۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچ لو، مگر اتنا یاد رکھنا عمرو عیار، اگر تمہارا جواب انکار میں ہوا تو میں اسی وقت تمہارا سر قلم کرا دوں گی۔ شہزادی گلنار نے کہا۔ اس کا انداز واضح طور پر دھمکی آمیز تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا آپ مجھ سے زبردستی شادی کریں گی؟ عمرو عیار نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں ہر حال میں اور ہر صورت میں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گی۔ شہزادی گلنار نے سخت لہجے میں کہا تو عمرو عیار جیسے بت بنا شہزادی گلنار کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے شہزادی گلنار کا بدلا ہوا چہرہ اور بدلا ہوا انداز حیرت زدہ کر رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہزادی گلنار ہے جو بے حد خوش مزاج اور ہنسمکھ تھی۔ وہ دل سے عمرو عیار کی عزت کرتی تھی، اب وہی شہزادی اسے ہلاک کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، اب میں خاصا تھکا ہوا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں، کل صبح میں آپ کو اپنا فیصلہ بتاؤں گا۔ عمرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بھی بیزاری اور غصے کے آثار تھے۔ اس کے اٹھنے پر شہزادی گلنار نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ عمرو عیار چند لمحے اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی شہزادی گلنار کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور سسکیاں لے لے کر رونا شروع کر دیا۔ عمرو عیار کو شہزادی گلنار پر واقعی بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کے بدلے ہوئے انداز نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یکلخت شہزادی گلنار کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ ملک ایران کے شہزادے بہرام کو پسند کرتی تھی
اور اس کی شادی بھی طے ہو چکی تھی۔ پھر اچانک شہزادی گلنار کا بدل جانا اور امرو عیار کو خط لکھنا۔ امرو عیار واقعی بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ شہزادی گلنار بے حد نیک اور ہنسمکھ تھی۔ امرو عیار جب بھی شہزادی گلنار سے ملتا تو شہزادی گلنار اسے بے پناہ عزت دیتی تھی۔ یہی نہیں، وہ امرو عیار کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ پھر اس کا اچانک بدل جانا امرو عیار کو واقعی پریشان کر رہا تھا۔ وہ شہزادی گلنار کے شاہی کمرے سے نکل کر محل میں آیا اور سیدھا شاہی مہمان خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ملک تاستان کا بادشاہ چونکہ سردار امیر حمزہ کا دوست تھا اور امرو عیار اکثر یہاں آتا رہتا تھا، اس لیے شاہ تاستان نے امرو عیار کے لیے شاہی مہمان خانے کا ایک کمرہ خاص طور پر الگ کر رکھا تھا، جہاں امرو عیار جب چاہے آ کر رہ سکتا تھا۔ محل کے خادم اور خادمائیں بھی امرو عیار کو جانتی تھیں، اس لیے امرو عیار کو وہاں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں آ گیا۔ وہ چونکہ طویل سفر کر کے آیا تھا، اس لیے خاصا تھکا ہوا تھا۔ وہ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر شہزادی گلنار سے ملاقات کے بعد وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے شہزادی گلنار نے یہ سب کچھ کسی مجبوری کے تحت اس سے کہا ہو۔ امرو عیار شہزادی گلنار کی اصل حقیقت جاننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کمرے میں آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے شہزادی گلنار کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے۔ امرو عیار نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر کہا تو اچانک سنہری تختی پر چمک سی پیدا ہوئی اور اس پر سیاہ حروف پھیلتے چلے گئے۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی گلنار کالی جادوگرنی کے خوف سے امرو عیار سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ سنہری تختی پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر امرو عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ کالی جادوگرنی امرو کے منہ سے نکلا۔ اسی لمحے تختی پر سے پہلے حروف مٹ گئے اور ان کی جگہ نئے حروف پھیل گئے۔ ہاں، کالی جادوگرنی، جس کا نام تو کچھ اور ہے، مگر وہ چونکہ کالے جادوگر کی بہت بڑی جادوگرنی ہے، اس لیے اسے کالی جادوگرنی کہا جاتا ہے۔ کالی جادوگرنی نے ملک ایران کے شہزادہ بہرام کو اغوا کر لیا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ کالی وادی میں لے گئی ہے۔ اس نے یہ بات شہزادی گلنار سے مل کر اسے بتا دی ہے اور شہزادی گلنار سے کہا کہ اگر شہزادی گلنار نے امرو عیار کے ساتھ 1 ماہ کے اندر اندر شادی نہ کی تو وہ شہزادہ بہرام کو ہلاک کر دے گی۔ کالی جادوگرنی نے شہزادی گلنار کو جادو کے ایک گولے میں یہ بھی دکھایا تھا کہ شہزادہ کس طرح ایک غار میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ شہزادہ بہرام کی بری حالت دیکھ کر شہزادی گلنار گھبرا گئی تھی۔ اس نے کالی جادوگرنی سے لاکھ کہا کہ وہ امرو عیار کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، مگر کالی جادوگرنی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے شہزادی گلنار کو سختی سے کہا کہ اگر وہ شہزادہ بہرام سے محبت کرتی ہے اور اسے اس کی جان عزیز ہے تو وہ ہر حال میں امرو عیار سے شادی کر لے۔ شہزادی گلنار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کالی جادوگرنی نے شہزادہ بہرام کو کیوں اغوا کیا ہے اور وہ یہ کیوں چاہتی ہے کہ وہ امرو عیار سے شادی کر لے۔ کالی جادوگرنی نے جادوئی گولا شہزادی گلنار کو دے دیا تھا جس میں وہ شہزادہ بہرام کو دیکھ سکتی تھی۔ کالی جادوگرنی شہزادی گلنار کو دکھانے کے لیے شہزادہ بہرام پر طرح طرح کے ظلم کر رہی تھی۔ وہ شہزادہ بہرام کو بھوکا پیاسا رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر کوڑے بھی برساتی، جس کی وجہ سے شہزادہ بہرام بے حد زخمی ہو گیا تھا۔ شہزادہ بہرام کی یہ حالت دیکھ کر شہزادی گلنار بے حد روئی اور پھر آخر کار اس نے شہزادہ بہرام کو کالی جادوگرنی سے بچانے کا فیصلہ کرتے ہوئے امرو عیار کو خط لکھ دیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کالی جادوگرنی نے شہزادی گلنار سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی اس کی امرو عیار سے شادی ہوگی وہ شہزادہ بہرام کو آزاد کر دے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سنہری تختی صاف ہو گئی۔ مگر یہ سلسلہ کیا ہے؟ کالی جادوگرنی شہزادی گلنار کی شادی مجھ سے کیوں کرانا چاہتی ہے؟ اس سے اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تختی پر سیاہ حروف پھیلے اور امرو انہیں پڑھنے لگا۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ کالی جادوگرنی کا ایک بیٹا تھا، کاکاش جادوگر۔ کاکاش جادوگر امرو عیار کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے۔
کالی جادوگرنی اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ امرو عیار سے لینا چاہتی ہے، اور اس کے لیے کالی جادوگرنی نے اپنی جادوئی طاقتوں سے رابطہ کیا تو اسے بتایا گیا کہ امرو عیار کو ہلاک کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کی شادی شہزادی گلنار سے کرا دی جائے۔ جس روز شہزادی کی شادی امرو عیار سے ہوگی، اس روز امرو عیار کی ساری کراماتی چیزیں اس کے پاس سے غائب ہو جائیں گی، یہاں تک کہ امرو عیار کی مشہور زمانہ زنبیل بھی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس وقت امرو عیار کی حالت ایسی ہوگی کہ اسے کوئی بھی آسانی سے ہلاک کر سکتا ہے۔ سنہری تختی نے امرو عیار کو بتایا تو امرو عیار کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں ابھر آئیں۔ او تو کالی جادوگرنی مجھ سے اپنے بیٹے کا انتقام لینا چاہتی ہے؟ امرو عیار نے ہونٹ چباتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہاں، اس لیے امرو عیار کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں شہزادی گلنار سے شادی کرنے کی حامی نہ بھرے۔ سنہری تختی نے جواب دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شہزادی گلنار میری بہن ہے، اس کے بارے میں تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امرو نے فوراً کہا، امرو کے یہی خیالات اس کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے۔ سنہری تختی، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ شہزادی گلنار میری بہن ہے، اس کی شادی شہزادہ بہرام سے ہونے والی ہے، اور شہزادہ بہرام کو کالی جادوگرنی نے قید کر رکھا ہے۔ کیا مجھے بتایا جا سکتا ہے کہ کالی جادوگرنی کہاں ہے؟ اگر میں کالی جادوگرنی کی قید سے شہزادہ بہرام کو چھڑانا چاہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ امرو نے چند لمحوں کے بعد سنہری تختی سے پوچھا۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ کالی جادوگرنی نے شہزادہ بہرام کو کالی وادی میں قید کر رکھا ہے۔ شہزادہ بہرام کو اس کی قید سے آزاد کرانے کے لیے امرو عیار کو کالی وادی میں جانا ہوگا۔ کالی وادی میں کالی جادوگرنی نے بے شمار طلسم بنا رکھے ہیں۔ امرو عیار کو سب سے پہلے ان طلسمات کو ختم کرنا ہوگا، اس کے بعد کالی جادوگرنی کو ہلاک کرنا ہوگا، تب امرو عیار اس کی قید سے شہزادہ بہرام کو بچا کر لا سکتا ہے۔ سنہری تختی نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے کالی جادوگرنی کے طلسمات کے بارے میں بتایا جائے۔ امرو نے کہا تو سنہری تختی امرو عیار کو کالی جادوگرنی کی کالی وادی میں موجود اس کے طلسمات کی تفصیل بتانے لگی۔ او، کالی جادوگرنی نے تو واقعی بے حد خوفناک طلسمات بنا رکھے ہیں۔ بہرحال میں شہزادہ بہرام کو ہر صورت میں کالی جادوگرنی کی قید سے رہائی دلاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ امرو نے مضبوط لہجے میں کہا، اور پھر وہ سنہری تختی زنبیل میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر عزم تھا، جیسے اس نے واقعی ہر حال میں اپنی بہن شہزادی گلنار کی مدد کا فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ نہ صرف کالی وادی میں جا کر کالی جادوگرنی کو ہلاک کرے گا، بلکہ اس کی قید سے شہزادہ بہرام کو بھی آزاد کرا لے گا۔ امرو عیار ملک تاستان پہنچ کر چونکہ بے حد تھک گیا تھا، اس لیے وہ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر جب سنہری تختی نے اسے کالی جادوگرنی کے بارے میں بتایا تو اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ پہلے وہ کالی جادوگرنی کو ہلاک کر کے اس کی قید سے شہزادہ بہرام کو آزاد کرائے گا اور پھر آرام کرے گا۔ چنانچہ اس نے زنبیل سے ایک گولی نکال کر نکل لی۔ اس گولی کی وجہ سے نہ صرف اس کی بھوک پیاس دور ہو گئی تھی، بلکہ اس کی تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی تھی اور وہ چاقو چوبند ہو گیا تھا۔ گولی کھا کر وہ شاہی مہمان خانے سے نکلا اور محل سے باہر آ گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ امرو عیار استبل میں آیا اور اس نے سائز سے کہہ کر اپنا گھوڑا نکلوایا، اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ کالی جادوگرنی کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کا گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہوا رات ہوتے ہی ملک تاستان کی سرحد سے نکل گیا۔ اب وہ گھوڑے کو برق رفتاری سے ایک میدان میں دوڑا رہا تھا۔ سنہری تختی کی ہدایات پر اسے ملک تاستان کے شمال میں تقریباً 1000 میل کا سفر کرنا تھا، جہاں اسے سیاہ پہاڑی علاقے میں پہنچنا تھا۔ انہی پہاڑیوں کی دوسری طرف کالی جادوگرنی کی کالی وادی تھی، جہاں اس نے اپنی حفاظت کے لیے بے شمار طلسم بنا رکھے تھے، اور وہیں شہزادہ بہرام بھی قید تھا۔ امرو عیار 3 دن اور 3 راتیں مسلسل سفر کرتا ہوا آخر کار سیاہ پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں ہر طرف سیاہ رنگ کی بڑی بڑی پہاڑیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ امرو عیار
اس علاقے میں دن کے وقت پہنچا تھا، مگر چونکہ وہاں پہاڑیاں سیاہ تھیں اس لیے وہاں ہر طرف اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے سورج کی وہاں معمولی سی کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سیاہ علاقے میں داخل ہوتے ہی عمرو نے گھوڑا روک لیا اور پھر اس نے گھوڑے کو حفاظت کے لیے اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ اس نے کالی جادوگرنی کے جادوؤں اور اس کے طلسمات سے بچنے کے لیے طلسم شکن انگوٹھی پہن لی اور گلے میں سرخ موتیوں والا ہار پہن لیا تاکہ اس کے بارے میں کالی جادوگرنی کو علم نہ ہو سکے۔ پھر اس نے سلیمانی چادر کاندھوں پر ڈالی اور غائب ہو گیا، اور پھر اسی غیبی حالت میں کالی وادی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے کالی وادی میں قدم رکھے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے اپنے جسم میں بجلی کی تیز لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہاں چونکہ کالی جادوگرنی نے جادوئی حصار قائم کر رکھے ہیں اس لیے اسے اس قدر زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اگر اس نے طلسم شکن انگوٹھی اور سرخ موتیوں کا ہار نہ پہنا ہوتا تو وہ اسی وقت جل کر بھسم ہو جاتا۔ وہ جیسے جیسے اندھیرے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کے جسم میں سنسناہٹ سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے دور پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان ایک درے نما بڑا سا راستہ بنا ہوا تھا۔ اس درے کی دوسری جانب کالی جادوگرنی کی کالی وادی تھی۔ عمرو عیار ابھی اس راستے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے زناٹے دار گونج کی آواز آئی اور سامنے 4 شعلے سے نمودار ہوئے۔ دوسرے لمحے شعلے بھڑکے اور ان شعلوں میں سے 4 انتہائی خوفناک اور قوی ہیکل جن نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ ان جنوں کو دیکھ کر عمرو عیار ٹھٹک گیا۔ جنوں کے رنگ سیاہ تھے اور انہوں نے سرخ رنگ کے جانگیے پہن رکھے تھے۔ ان جنوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کلہاڑے اور گرز تھے۔ وہ چاروں بڑی بڑی اور خوفناک آنکھیں پھیلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے وہ کسی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں اور اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی دکھائی نہ دے رہا ہو۔ آدمزاد، ہم کسی آدمزاد کی بو محسوس کر رہے ہیں، ایک جن نے گرجتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آدمزاد ہمارے ارد گرد ہی کہیں موجود ہے، دوسرے جن نے اسی انداز میں کہا۔ اگر وہ ہمارے ارد گرد موجود ہے تو وہ ہمیں کہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ تیسرے جن نے کہا۔ وہ ضرور ہماری نظروں سے غائب ہے، سب ادھر ادھر پھیل جاؤ، اس آدمزاد کو تلاش کرو اور وہ جہاں دکھائی دے اسے ہلاک کر دو۔ چوتھے جن نے ان تینوں جنوں سے زیادہ کڑکدار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جاباش جن، وہ آدمزاد ہمارے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ پہلے جن نے کہا۔ لاکوٹ جن، تم دائیں طرف جاؤ، مجھے اس طرف سے اس آدمزاد کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ ایک جن نے عین اس جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں عمرو عیار کھڑا تھا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے ساشو جن، آؤ تم بھی آؤ لاکوش جن۔ لاکوٹ جن نے اپنے دوسرے جن ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تو دونوں جن سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ زمین پر دھپ دھپ پاؤں مارتے ہوئے اس طرف بڑھنے لگے جہاں عمرو عیار موجود تھا۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عمرو عیار ہوشیار ہو گیا۔ اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ تینوں جن عمرو عیار سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جگہ دیکھنے لگے جہاں عمرو عیار موجود تھا۔ چوتھا جاباش جن بھی آگے بڑھ آیا تھا اور وہ بھی آنکھیں پھاڑے آدمزاد کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیرت ہے، اس جگہ سے ہمیں آدمزاد کی تیز بو محسوس ہو رہی ہے مگر یہاں ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا، جاباش جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو عیار کا ہاتھ فوراً زنبیل میں رینگ گیا۔ اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، اس شیشی پر کارک لگا ہوا تھا۔ عمرو نے تلوار حیدری زنبیل میں رکھ کر شیشی کا کارک کھینچا تو وہ چاروں جن بے اختیار چونک پڑے۔ یہ کیا؟ یہ کیسی بو ہے؟ جاباش جن نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اب تو ہر طرف سے آدمزادوں کی بو آ رہی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے یہاں ہر طرف آدمزاد ہی آدمزاد ہوں۔ لاکوٹ جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او، مگر اتنے آدمزاد یہاں کیسے آ گئے اور وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ساشو جن نے کہا۔ جلدی کرو، ہر طرف پھیل جاؤ، کالی جادوگرنی نے اس علاقے میں آدمزادوں کے آنے پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے۔ اس نے ہمیں حکم دے رکھا ہے
کہ اس علاقے میں ہمیں اگر کوئی آدم زاد دکھائی دے تو ہم فوراً اسے ہلاک کر دیں۔ جاباز جن نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے چلے گئے۔ عمرو عیار نے زنبیل سے جو شیشی نکال لی تھی اس میں مختلف انسانوں کے پسینے کی بو تھی جو کار کھٹاتے ہی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اس لیے ان جنوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں ہر طرف آدمزاد ہی آدمزاد موجود ہوں۔ عمرو عیار کو سنہری تختی نے ان چاروں جنوں سے بچ نکلنے کی ہدایات دی تھیں، اس لیے عمرو نے کھلی ہوئی شیشی نیچے رکھی اور اطمینان بھرے انداز میں درے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک شیشی وہاں کھلی رہے گی جن وہاں آدمزادوں کو تلاش کرتے رہ جائیں گے اور وہ آسانی سے درے سے گزر کر سیاہ وادی میں داخل ہو جائے گا۔ عمرو عیار جیسے ہی درے میں داخل ہوا اچانک ایک جھمکا سا ہوا اور اس کے سامنے یکلخت آگ کا الاؤ روشن ہو گیا۔ آگ اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ عمرو عیار ہر طرف سے اس آگ میں گھر کر رہ گیا تھا۔ تیز بھڑکتی ہوئی آگ میں عمرو عیار ذرا بھی نہ گھبرایا تھا۔ یہ وہ طلسم تھے جن کے بارے میں سنہری تختی نے عمرو عیار کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اس لیے عمرو نے ان طلسمات سے بچنے کا انتظام کر لیا تھا اور طلسم شکن انگوٹھی کے ساتھ ساتھ سرخ موتیوں والا ہار پہن لیا تھا۔ وہ آگ میں گھرا ہوا ضرور تھا مگر آگ نہ اسے چھو رہی تھی اور نہ ہی اس کی تپش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ آگ نمودار ہوتے ہی عمرو ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ آگ کے الاؤ سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ آگ کے الاؤ سے نکلا آگ فوراً بجھ گئی اور عمرو عیار کی آنکھوں کے سامنے یکلخت اندھیرا سا چھا گیا۔ عمرو عیار چند لمحے یوں ہی آنکھیں ملتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی سرما نکالا اور سلائی کی مدد سے آنکھوں میں لگا لیا۔ سلیمانی سرما آنکھوں میں لگاتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھٹ گیا۔ اب اسے دور دور تک پھیلی ہوئی وادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو جیسے ہی وادی کی طرف بڑھا اس کے سامنے شرارے سے پھیلے اور پھر اچانک اس پر ہر طرف سے آگ کی چنگاریاں گرنے لگیں۔ عمرو عیار نے ان چنگاریوں کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔ وہ آگے قدم بڑھا رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا دیو آ گیا۔ اس دیو کا قد پہاڑ جیسا تھا اور وہ بے حد خوفناک اور طاقتور تھا۔ دیو کا سر گنجا تھا، البتہ اس کے سر پر بیلوں کی طرح مڑے ہوئے دو لمبے لمبے سینگ ضرور نظر آ رہے تھے۔ دیو کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں اور انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ آدمزاد، یہاں آدمزاد ہے، دیو نے خوفناک انداز میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس دیو کو دیکھ کر عمرو عیار رک گیا۔ سنہری تختی نے اسے اس وقت تک غائب رہنے کا حکم دیا تھا جب تک اس کے سامنے سیاہ دیو نہ آ جاتا۔ عمرو عیار کو اب اس دیو کے سامنے ظاہر ہو کر اس کو ہلاک کرنا تھا۔ اس دیو کے ہلاک ہوتے ہی وہاں تیز روشنی پھیل جاتی اور عمرو عیار کو وہ محل بھی دکھائی دے جاتا جس میں کالی جادوگرنی رہتی تھی۔ سنہری تختی نے عمرو عیار کو بتایا تھا کہ جب تک وہ سیاہ دیو کو ہلاک نہیں کرے گا اسے کالی جادوگرنی کا سیاہ محل دکھائی نہیں دے گا۔ اب عمرو عیار نے جو سیاہ دیو کو دیکھا تو اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ کہاں ہے آدمزاد؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سیاہ دیو نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بادلوں کی سی گھن گرج تھی۔ میں تمہارے سامنے ہوں کالے دیو، ادھر دیکھو میری طرف۔ عمرو نے کاندھوں پر سے سلیمانی چادر اتار کر سیاہ دیو کے سامنے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر سیاہ دیو بے اختیار اچھل پڑا اور پھر اس کی نظریں جیسے ہی عمرو عیار پر پڑیں حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ او آدمزاد، تم یہاں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں یہاں آنے سے سیاہ جنوں نے نہیں روکا اور تم آگ کے راستے سے گزر کر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ سیاہ دیو نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے بھی آیا ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ مگر تم یہاں آئے کیوں ہو؟ سیاہ دیو نے گرج کر کہا۔ تمہارے گنجے سر پر طبلہ بجانے کے لیے۔ عمرو نے کہا۔ طبلہ؟ کیا بک رہے ہو؟ سیاہ دیو نے غضبناک لہجے میں کہا۔ میں بک نہیں رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ عمرو نے کہا تو سیاہ دیو کی آنکھیں اور زیادہ سرخ ہو گئیں۔ تم ایک معمولی آدمزاد
میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ سیاہ دیو کا مذاق؟ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ سیاہ دیو نے بری طرح سے دھاڑتے ہوئے کہا، پہلے مجھے اپنے سر پر طبلہ بجانے دو، پھر تم مجھے جلا کر بھسم کر دینا یا میرے ٹکڑے کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امرو نے اسی لہجے میں کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سیاہ دیو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے جھپٹ کر امرو عیار کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن امرو عیار اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ جیسے ہی سیاہ دیو نے اس پر جھپٹا مارا، وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ سیاہ دیو نے چونکہ قدرے جھک کر امرو عیار پر جھپٹا مارا تھا اور امرو اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، اس لیے سیاہ دیو آگے جھکا تو جھکتا ہی چلا گیا۔ یہ دیکھ کر امرو بجلی کی سی تیزی سے اس کے عقب میں آ گیا۔ امرو عیار نے اس کی کمر پر تلوار مارنی چاہی، مگر سیاہ دیو اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے دونوں ہاتھ پھیلا کر امرو کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر امرو فوراً اس کے ہاتھوں کے درمیان سے نکل کر ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، تم میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے، سیاہ دیو نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور دھم دھم پیر مارتا ہوا امرو عیار کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ چونکہ بے حد لمبا تڑنگا تھا، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے وہ امرو عیار کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اچھل کر ایک بار پھر امرو عیار پر جھپٹا مارا، مگر امرو عیار چھلانگ مار کر اسے دور ہو گیا اور سیاہ دیو اچھل کر منہ کے بل نیچے جا گرا۔ ارے ارے، اتنے بڑے دیو ہو کر زمین چاٹ رہے ہو، چچ چچ، امرو نے رک کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو سیاہ دیو کے حلق سے ایک زوردار غراہٹ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا آدم زاد، میں تمہیں ہلاک کر کے کچا کھا جاؤں گا، سیاہ دیو نے خوفناک لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے امرو کی طرف بڑھا، مگر امرو اس سے کنی کترا کر فوراً دوسری طرف بھاگنے لگا۔ سیاہ دیو چیختا چنگاڑتا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ لمحوں میں امرو عیار کے سر پر پہنچ جاتا تھا، لیکن وہ جیسے ہی امرو پر جھپٹا، امرو فوراً اسے چکما دے کر دوسری طرف بھاگ جاتا۔ امرو عیار اسے اسی طرح بھگاتے ہوئے بری طرح سے تھکا دینا چاہتا تھا۔ امرو کے پیچھے بھاگتے ہوئے سیاہ دیو کا واقعی برا حال ہو گیا تھا اور وہ ایک جگہ رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بس تھک گئے ہو کالے دیو؟ امرو نے اس سے غصہ دلاتے ہوئے کہا۔ سیاہ دیو نے اسے گھور کر دیکھا اور قدم بڑھا کر امرو کے قریب آ گیا۔ اس مرتبہ امرو عیار اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا تھا۔ سیاہ دیو نے ایک بار پھر ہاتھ پھیلائے اور امرو کا جھپٹ کر پکڑنے کی کوشش کی، مگر امرو اچھل کر اس کے عقب میں آ گیا۔ سیاہ دیو کے عقب میں آتے ہی امرو نے تلوار حیدری کا بھرپور وار اس کی پنڈلی پر کیا۔ سیاہ دیو کے حلق سے خوفناک دھاڑ نکلی اور وہ زوردار دھماکے سے منہ کے بل نیچے گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، امرو نے ایک اونچی چھلانگ لگائی اور تقریباً اڑتا ہوا سیاہ دیو کی کمر پر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ سیاہ دیو اسے اپنی کمر سے جھٹک کر نیچے گراتا، امرو نے ایک اور چھلانگ لگائی اور اس کے سر پر پہنچ گیا۔ سیاہ دیو دھاڑتا ہوا تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اتنی دیر میں امرو عیار اس کے سر پر موجود ایک سینگ کو پکڑ چکا تھا۔ سیاہ دیو کو اپنے سر پر اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر زور سے ہاتھ مارا، مگر امرو نے اس کے ہاتھ سے بچتے ہوئے اس کے سر پر موجود دوسرے سینگ پر اس زور سے تلوار ماری کہ سیاہ دیو کا سینگ کٹ کر دور جا گرا۔ سیاہ دیو کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے اچھلنے لگا۔ امرو نے اپنا جسم موڑا اور تلوار حیدری سے اس کا وہ سینگ بھی کاٹ دیا جسے اس نے پکڑ رکھا تھا۔ اب تو سیاہ دیو کی خوفناک اور دردناک چیخوں سے جیسے پوری وادی گونج اٹھی۔ سیاہ دیو لہرایا اور ایک بار پھر منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اسے گرتے دیکھ کر امرو نے فوراً اس کے سر سے نیچے چھلانگ لگا دی اور فضا میں کلا بازی کھا کر زمین پر پیروں کے بل آ کھڑا ہوا۔ سینگ کٹنے کی وجہ سے سیاہ دیو کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ زمین پر پڑا بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور پھر اچانک وہ ساکت ہو گیا۔ سنہری تختی نے امرو کو بتایا تھا کہ اس سیاہ دیو کی جان اس کے سینگوں میں ہے۔ جیسے ہی امرو اس دیو کے سینگ کاٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور یہی ہوا تھا۔ جیسے ہی سیاہ دیو ہلاک ہوا، ایک زوردار دھماکہ ہوا
اور سیاہ دیو کے جسم میں آگ لگ گئی۔ آگ بے حد تیز تھی، جس کی وجہ سے وادی میں ہر طرف تیز روشنی سی پھیل گئی۔ آگ کی اس تیز روشنی میں عمرو عیار کو ایک پہاڑی کے قریب سیاہ پتھروں کا بنا ہوا ایک بہت بڑا محل دکھائی دیا۔ اس محل کو دیکھتے ہی عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہ محل کالی جادوگرنی کا ہے۔ تو یہ ہے کالی جادوگرنی کا محل، عمرو نے کہا، اور تلوار حیدری لیے ہوئے اس محل کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کچھ ہی آگے گیا ہوگا کہ اچانک محل کا بڑا سا بند دروازہ کھلا اور عمرو نے اس دروازے سے دبلے پتلے مگر لمبے لمبے انسانوں کی فوج باہر نکلتے دیکھی۔ ان انسانوں نے زرہ بختر پہن رکھے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، ڈھالیں اور نیزے تھے۔ محل سے نکلتے ہی وہ خوفناک انداز میں چیختے ہوئے اچانک عمرو عیار کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کا انداز بے حد خوفناک تھا، جیسے وہ عمرو عیار کو گھیر کر ایک لمحے میں اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے۔ زرہ بختر پہنے لمبے لمبے انسان شور مچاتے ہوئے تیزی سے عمرو عیار کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ جیسے ہی محل سے نکل کر باہر آئے، ان کے عقب میں محل کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ ان لمبے انسانوں کو دیکھ کر بھی عمرو عیار گھبرایا نہیں تھا۔ اس نے زنبیل سے جال الیاسی نکالا اور اسے پوری قوت سے ہوا میں اچھال دیا۔ جال الیاسی ہوا میں اچھلا اور فضا میں بلند ہو کر تیزی سے پھیلتا چلا گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ زرہ بختر پہنے لمبے لمبے انسان عمرو عیار کے قریب پہنچتے، جال الیاسی پھیل کر ان پر جا پڑا اور وہ سب اس جال میں قید ہو گئے۔ جال ان لمبے انسانوں پر گر کر فوراً سکڑ گیا تھا، اس لیے لمبے لمبے انسان اس جال میں بری طرح سے پھنس گئے تھے اور وہ بری طرح سے چیختے ہوئے جال الیاسی میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ سنہری تختی نے عمرو عیار کو ان جادوئی انسانوں کے بارے میں بھی پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ سنہری تختی کی ہدایات کے مطابق ان تمام جادوئی انسانوں کو ایک ساتھ آگ میں زندہ جلانا تھا، اس لیے عمرو عیار نے ان سب کو جال الیاسی میں قید کیا تھا۔ جادوئی انسان جال الیاسی سے کسی بھی طرح سے نہیں نکل سکتے تھے، اس لیے عمرو عیار آگے بڑھا اور اس نے زنبیل سے ایک بڑی سی مشل نکالی۔ پھر اس نے زنبیل سے چکماک پتھر نکالے اور اس نے پتھروں کو آپس میں رگڑا تو پتھروں سے چنگاریاں سی نکلنے لگیں۔ عمرو عیار نے ان چنگاریوں سے مشل روشن کی اور پھر وہ جلتی ہوئی مشل لے کر جال الیاسی میں قید جادوئی انسانوں کے قریب آ گیا۔ رک جاؤ آدمزاد، رک جاؤ، یہ آگ ہمارے نزدیک مت لاؤ، اسے ہم سے دور لے جاؤ۔ جال الیاسی میں قید ایک جادوئی انسان نے عمرو کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل دیکھ کر خوف سے چیختے ہوئے کہا، کیوں آگ سے ڈرتے ہو؟ عمرو نے مسکرا کر کہا، ہاں ہم آگ سے ڈرتے ہیں، اسے ہمارے قریب مت لاؤ ورنہ ہم جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ جادوئی انسان نے اسی انداز میں کہا۔ خوشی ہوئی یہ سن کر، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جلتی ہوئی مشل اسی جادوئی انسان کے جسم سے لگا دی جو عمرو عیار کو روک رہا تھا۔ بھگ کی آواز کے ساتھ اس جادوئی انسان کے جسم میں آگ لگ گئی اور تیزی سے جال الیاسی میں گڈمڈ دوسرے جادوئی انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر پھیلتی چلی گئی۔ جادوئی انسان حلق کے بل چیخ رہے تھے، ان کے جسموں نے یکلخت یوں آگ پکڑ لی تھی جیسے وہ روئی کے بنے ہوئے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب جل کر راکھ بن گئے۔ ان جادوئی انسانوں کی جیسے ہی راکھ بنی، جال الیاسی وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہوتی چلی گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ جال الیاسی غائب ہو کر واپس اس کی زنبیل میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک عمرو عیار کے سامنے تیز روشنی سی پیدا ہوئی اور وہاں ایک بھیانک شکل والی بڑھیا کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ اس بڑھیا کا چہرہ بے حد لمبوترا تھا، اس کا رنگ زرد تھا، یہاں تک کہ اس کے بکھرے ہوئے بال بھی زرد رنگ کے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور نیلی تھیں۔ اس بڑھیا کا ناک بھی اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ بڑھیا کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے منہ میں چند دانت تھے جن میں اوپر والے 2 دانت لمبے نوکیلے اور قدرے مڑے ہوئے تھے، اور اس کی زبان سرخ تھی جیسے وہ ابھی ابھی کسی جانور کا تازہ خون پی کر آئی ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو عیار کو دیکھ رہی تھی۔ تم عمرو عیار، تم اور یہاں؟ اس بڑھیا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر
امرو عیار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ امرو کو خوب اچھی طرح پہچانتی ہو۔ ہاں، اور تم کالی جادوگرنی ہی ہو نا؟ امرو نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں کالی جادوگرنی ہوں، مگر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کالی جادوگرنی نے حیرت اور غصے سے کہا۔ تم سے شادی کرنے کے لیے، امرو نے کہا۔ شادی؟ کالی جادوگرنی نے بری طرح سے چونک کر کہا۔ ہاں، تم میری شادی ملک داستان کی شہزادی گلنار سے کرانا چاہتی ہو، مگر میں شہزادی گلنار کو پسند نہیں کرتا۔ تم شہزادی گلنار سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، کرو گی مجھ سے شادی؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کالی جادوگرنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو عیار کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم شہزادی گلنار سے جا کر شادی کرو، تمہاری شادی اسی سے ہوگی، کالی جادوگرنی نے کہا۔ نہیں کالی جادوگرنی، میں شادی کروں گا تو صرف تم سے، کسی اور کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے تم پسند ہو، صرف تم، امرو نے اسی انداز میں کہا۔ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ امرو عیار، میں تمہاری عیاری میں نہیں آؤں گی۔ تم نے میری وادی میں آ کر اچھا نہیں کیا، تم نے کالی وادی کے تمام طلسمات ختم کر دیے ہیں۔ اس جرم کی سزا کے طور پر میں تمہیں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت ہلاک کر سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ جاؤ یہاں سے اور جا کر شہزادی گلنار سے شادی کر لو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، کالی جادوگرنی نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا تم واقعی مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ امرو نے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں، کالی جادوگرنی نے کہا۔ سوچ لو کالی جادوگرنی، تمہیں مجھ سے اچھا اور خوبرو نوجوان کہیں نہیں ملے گا، امرو عیار نے کہا۔ تو کالی جادوگرنی اسے گھور کر رہ گئی۔ امرو عیار، میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ، کالی جادوگرنی نے غرا کر کہا۔ ورنہ کیا؟ امرو نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ورنہ میں تمہیں سچ مچ یہاں ہلاک کر دوں گی، کالی جادوگرنی نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے، امرو نے کہا۔ کیا مطلب، کیا منظور ہے تمہیں؟ کالی جادوگرنی نے چونک کر کہا، جیسے وہ امرو کی بات کا مطلب نہ سمجھی ہو۔ یہی کہ تم مجھے ہلاک کر دو گی، امرو نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ کالی جادوگرنی نے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے ہلاک کر دو، تمہارے بغیر میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، امرو نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو تیار ہو جاؤ، کالی جادوگرنی نے کہا۔ تیار؟ تمہارا مطلب ہے میں شادی کے لیے تیار ہو جاؤں؟ امرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ شادی کے لیے نہیں، مرنے کے لیے، کالی جادوگرنی نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور اچانک امرو عیار کے ارد گرد بے شمار جھماکے ہوئے اور وہاں اچانک سیاہ رنگ کے ڈھانچے نمودار ہو گئے۔ ان ڈھانچوں کی تعداد 10 تھی اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کلہاڑے نظر آ رہے تھے۔ ارے باپ رے، کیا یہ سب میرے باراتی ہیں؟ امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ موت کے ہرکارے ہیں امرو عیار، موت کے ان ہرکاروں کو تم ہلاک نہیں کر سکو گے، ان پر تمہاری کوئی کراماتی چیز اثر نہیں کرے گی، جبکہ یہ ایک لمحے میں تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، کالی جادوگرنی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سچ کہہ رہی ہوں، موت کے ہرکاروں، آگے بڑھو اور امرو عیار کے ٹکڑے کر دو، کالی جادوگرنی نے پہلے امرو عیار اور پھر ان سیاہ ڈھانچوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ ڈھانچے امرو عیار سے کچھ ہی فاصلے پر تھے، انہوں نے پھیل کر فوراً امرو عیار کو گھیر دیا اور پھر ان سب نے کلہاڑے بلند کیے اور ان کے منہ سے تیز چیخیں سی نکلنے لگیں اور انہوں نے کلہاڑے پوری قوت سے امرو عیار پر مار دیے۔ سیاہ ڈھانچوں نے جیسے ہی امرو عیار کو کلہاڑے مارے، امرو عیار تیزی سے نیچے جھک گیا۔ ڈھانچوں کے کلہاڑے امرو عیار کے جسم کے ارد گرد سے گزر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کلہاڑے بلند کر کے امرو عیار کو مارتے، امرو نے زنبیل سے سنہرے رنگ کی ایک لمبی گردن والی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود پانی جلدی سے ان ڈھانچوں پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ پانی جیسے ہی ان ڈھانچوں پر پڑا، زوردار دھماکے ہوئے
اور ڈھانچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہیں گرتے چلے گئے۔ عمرو نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بوتل کھول کر ہاتھ اس تیزی سے گھمایا تھا کہ بوتل سے نکلنے والا پانی ان تمام ڈھانچوں پر پڑ گیا تھا۔ یہ مقدس پانی تھا جو عمرو عیار کو ایک بزرگ نے تحفے میں دیا تھا۔ دم کیے ہوئے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اگر اسے کسی جادوئی طاقت پر چھڑکا جاتا تو وہ طاقت ایک لمحے میں فنا ہو جاتی۔ سیاہ ڈھانچے چونکہ طلسمی تھے، اس لیے جیسے ہی ان پر مقدس پانی گرا وہ اسی لمحے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے جادوئی ڈھانچے یہ کیسے تباہ ہو گئے؟ کالی جادوگرنی نے جو ان طلسماتی ڈھانچوں کو اس طرح ٹوٹ پھوٹ کر بکھرتے دیکھا تو وہ حیرت کی زیادتی سے چیخ پڑی، میں عیار زماں موت جادوگراں برق رواں اور برق تپاں ہوں، میرے سامنے تمہاری کوئی جادوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ کالی جادوگرنی، عمرو نے کہا۔ اس نے سنہری بوتل کو جھٹک کر کالی جادوگرنی کے چہرے پر مقدس پانی پھینکنا چاہا، مگر کالی جادوگرنی کا چہرہ اچانک غائب ہو گیا۔ اسے اس طرح غائب ہوتے دیکھ کر عمرو عیار نے بے اختیار ہونٹ بھینچ گئے۔ کہاں بھاگ گئی ہو کالی جادوگرنی؟ ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ، عمرو عیار نے چیخ کر کہا۔ اسی لمحے اس کے عقب میں کالی جادوگرنی کا بھیانک چہرہ پھر نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار اس کی طرف دیکھتا، کالی جادوگرنی کے ہونٹ ہلے اور اس نے کوئی منتر پڑھا تو اچانک عمرو عیار کو تیز ہوائیں چلنے کا شور سنائی دیا، پھر زوردار کڑاکے ہوئے، آسمان پر بجلی چمکی۔ عمرو نے بجلی کی ان لہروں کو نیچے آتے دیکھا۔ دوسرے لمحے عمرو نے زمین پر نیلے، سبز اور سیاہ دھوئیں کے بادلوں کو دیکھا جنہوں نے تیز ہواؤں کے ساتھ تیزی سے گھومنا شروع کر دیا تھا۔ دھوئیں کے بادل بے حد گاڑھے تھے اور وہ جس تیزی سے چکر کھا رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے رنگ برنگے بادلوں کے چکر کھاتے ہوئے بگولے بن گئے ہوں اور ان بگولوں کے مینار سے بنتے جا رہے ہوں۔ رنگ برنگے بگولے خوفناک شور مچاتے ہوئے عمرو عیار کے ارد گرد ناچنے لگے۔ عمرو ان بگولوں کو دیکھ کر تیزی سے پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا پیر زمین پر کسی پتھر سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں وہ الٹ کر گر گیا۔ اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، ایسے میں اس کی نظر دو نیلے ستون نما بگولوں کے درمیان موجود کالی جادوگرنی کے چہرے پر پڑ گئی، جو بھیانک انداز میں منہ کھولے اسے گھور رہی تھی۔ ایک کالے دھوئیں کا بگولا عمرو عیار کے بالکل قریب تھا۔ عمرو عیار نے اس بگولے کو اپنے قریب آتے دیکھا تو وہ فوراً زمین سے چپک گیا۔ کالے دھوئیں کا بگولا شور مچاتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ آقا، اس سے پہلے کہ آپ اس بگولے کی زد میں آ جائیں، کالی جادوگرنی کو آپ فوراً اپنی زنبیل میں ڈال لیں، اس کے غائب ہوتے ہی یہ بگولے یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ اچانک عمرو کو زنبیل کے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی تو عمرو عیار چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ زنبیل کا محافظ بونا اچانک زنبیل سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ محافظ بونے کو دیکھ کر اور اس کی بات سن کر عمرو نے لیٹے لیٹے زنبیل کا منہ کھول کر کالی جادوگرنی کی طرف کر دیا۔ چل زنبیل میں، عمرو نے چیختی ہوئی آواز میں کہا تو اچانک کالی جادوگرنی کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا۔ اس کا چہرہ اچھلا اور ایک جھمکا سا ہوا اور کالی جادوگرنی کا جسم بھی نمودار ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا باقی جسم نمودار ہوا اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ فضا میں کلا بازی کھاتی ہوئی عمرو عیار کی زنبیل میں آ گری۔ کالی جادوگرنی کی عمرو عیار کی زنبیل میں جانے کی دیر تھی کہ وہاں ناچتے ہوئے رنگ برنگے بگولے اچانک غائب ہو گئے۔ عمرو نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کالی جادوگرنی کو اپنی زنبیل میں بند کر لیا تھا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ کالے دھوئیں کے بگولے کی زد میں آ جاتا، اور اس بگولے کی زد میں آ کر عمرو عیار کا کیا حشر ہوتا یہ خود عمرو عیار بھی نہیں جانتا تھا۔ بگولوں کے غائب ہوتے ہی ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ دور سیاہ دیو کا جسم ابھی تک آگ میں جل رہا تھا، جس کی تیز روشنی بدستور دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ کالی جادوگرنی کو زنبیل میں قید کرتے ہی عمرو نے اطمینان کا سانس لیا اور دونوں ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں محافظ بونے کہ تم نے مجھے بر وقت خبردار کر دیا۔ اگر میں بر وقت کالی جادوگرنی کو زنبیل میں قید نہ کرتا تو میرا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ عمرو نے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک چٹان پر کھڑا تھا۔ کوئی بات نہیں آقا،
آپ کو خطرناک حالات میں بچانا میرا فرض ہے۔ زنبیل کے محافظ بونے نے مسکرا کر کہا، اگر مجھے دیر ہو جاتی اور بگولا مجھے چھو لیتا تو کیا ہونا تھا؟ عمرو نے پوچھا۔ آقا، ان بگولوں سے آپ کی موت تو واقع نہیں ہونی تھی، لیکن اگر ان میں سے کوئی بگولا آپ کو اٹھا لیتا تو وہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر لاکھوں میل دور لے جا کر پھینک دیتا، پھر آپ وہاں سے کسی بھی صورت اس کالی وادی میں واپس نہیں آ سکتے تھے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو کے ہونٹ سکڑ گئے۔ سنہری تختی نے مجھ سے کہا تھا کہ کالی جادوگرنی کو میں اس صورت میں ہلاک کر سکتا ہوں جب وہ مجسم حالت میں میرے سامنے آئے گی، مگر کالی جادوگرنی کا صرف چہرہ میرے سامنے نمودار ہوا تھا۔ میں اس سے عیاری کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ مجسم حالت میں میرے سامنے آ جائے، مگر اب میں نے اسے زنبیل میں قید کر لیا ہے۔ اب یہ ہلاک کیسے ہوگی؟ عمرو نے پوچھا۔ کالی جادوگرنی مجسم حالت میں آپ کی زنبیل میں آ گئی ہے آقا۔ اب آپ جب اسے زنبیل سے نکالیں گے تو یہ آپ کے سامنے سے غائب نہیں ہو سکے گی۔ زنبیل میں جانے کی وجہ سے اس کی جادوئی طاقتیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اب اسے ہلاک کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ محافظ بونے نے کہا، اب ایک آخری بات بتا دو۔ عمرو نے کہا، پوچھیں آقا۔ محافظ بونے نے کہا، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ شہزادہ بہرام ان پہاڑیوں میں کس پہاڑی کے غار میں قید ہے، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتا دو کہ کالی جادوگرنی کے محل میں اس کا کوئی خزانہ بھی ہے یا نہیں۔ عمرو نے کہا، آقا، محل کے ساتھ جو سیاہ پہاڑی ہے، شہزادہ بہرام اس پہاڑی کے غار میں قید ہے۔ اس پہاڑی میں ایک جگہ آپ کو ایک بڑا گول پتھر دکھائی دے گا۔ اس پتھر پر کالی جادوگرنی کی شکل بنی ہوئی ہے۔ آپ اس پتھر پر اپنے خون کے چند قطرے پھینکیں گے تو کالی جادوگرنی کا جادو ختم ہو جائے گا اور غار کا پتھر غائب ہو جائے گا۔ تب آپ غار میں جا کر شہزادہ بہرام کو آزاد کرا لانا۔ رہی بات خزانے کی، تو آقا، کالی جادوگرنی ابھی ہلاک نہیں ہوئی۔ اگر وہ ہلاک ہو گئی ہوتی تو اس کا بنایا ہوا جادوئی محل غائب ہو جاتا، اور اس کے ساتھ ہی اس محل میں موجود خزانہ بھی غائب ہو جاتا۔ محافظ بونے نے کہا، مطلب یہ کہ کالی جادوگرنی کا خزانہ اس کے محل میں ابھی موجود ہے؟ عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں آقا۔ محافظ بونے نے جواب دیا، بہت خوب، تمہارا ایک بار پھر شکریہ محافظ بونے۔ عمرو نے کہا۔ محافظ بونے نے عمرو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ اچانک غائب ہو کر عمرو کی زنبیل میں واپس چلا گیا۔ عمرو عیار خوشی خوشی آگے بڑھا۔ اس نے پہلے محل کے دائیں طرف موجود ایک پہاڑی کے پاس جا کر اس گول پتھر کو تلاش کیا جس پر کالی جادوگرنی کی شکل بنی ہوئی تھی۔ عمرو نے خنجر ابراہیمی کی نوک سے اپنی ایک انگلی زخمی کر کے پتھر پر خون کے چند قطرے ٹپکائے تو بھگ کی آواز کے ساتھ پتھر وہاں سے غائب ہو گیا، اور عمرو عیار کو ایک غار کا بڑا سا دہانہ دکھائی دے گیا۔ عمرو عیار نے زنبیل سے مشعل نکال کر روشن کی اور غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے سرے پر ایک خوبصورت نوجوان زنجیروں سے ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جو ملک ایران کا شہزادہ بہرام تھا۔ وہ عمرو عیار کو دیکھ کر چونک پڑا۔ عمرو عیار نے اس سے اپنا تعارف کرایا اور اسے بتایا کہ اس نے کالی جادوگرنی کو ہلاک کر دیا ہے، تو شہزادہ بہرام بے حد خوش ہوا۔ عمرو عیار نے تلوار حیدری سے اس کی زنجیریں توڑ کر اسے زنجیروں سے آزاد کیا اور غار سے لے کر باہر آ گیا۔ باہر اندھیرا دیکھ کر شہزادہ بہرام گھبرا گیا، مگر عمرو نے اسے مشعل تھمائی اور اسے وہیں رکنے کی ہدایات دے کر محل کی طرف چل پڑا۔ محل کا دروازہ بند تھا۔ عمرو نے محافظ بونے کے کہنے پر دروازے پر 3 بار تلوار حیدری ماری تو محل کا دروازہ جل کر راکھ ہو گیا۔ عمرو محل میں داخل ہوا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا زنبیل کے محافظ بونے کی رہنمائی میں اس کمرے میں آ گیا جہاں کالی جادوگرنی کا خزانہ موجود تھا۔ خزانہ دیکھ کر عمرو عیار کی بانچیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر سارا خزانہ سمیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ سارا خزانہ زنبیل میں ڈال کر وہ سیاہ محل سے باہر آ گیا۔ وہ محل کے عقب میں آیا تھا جہاں ایک کھلا میدان تھا۔ میدان میں آتے ہی عمرو عیار نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ کالی جادوگرنی زنبیل سے نکل کر باہر آ جائے، عمرو نے کہا۔ اسی لمحے زنبیل کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس میں سے کالی جادوگرنی نکل کر
اڑتی ہوئی امرو عیار کے سامنے آ گری۔ زور سے زمین پر گرنے کی وجہ سے کالی جادوگرنی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ اسے دیکھ کر امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور اسے لیے کالی جادوگرنی کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو عیار کو تلوار لیے اپنی طرف آتے دیکھ کر کالی جادوگرنی گھبرا گئی۔ وہ زمین سے اٹھی اور پھر گر پڑی، مگر پھر وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور وہ امرو عیار کو دیکھ کر اس بری طرح سے لرز رہی تھی جیسے اسے امرو عیار کی شکل میں اپنی موت نظر آ رہی ہو۔ کالی جادوگرنی کی حالت خراب ہو چکی تھی، وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ زنبیل سے نکلنے کے بعد چونکہ اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو چکی تھیں، اس لیے وہ امرو عیار کے سامنے بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ امرو عیار اس کی طرف تلوار حیدری لے کر بڑھا تو وہ امرو عیار کے سامنے بری طرح سے گڑ گڑانے لگی۔ مجھے معاف کر دو امرو عیار، میں کالی جادوگرنی نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ معاف کر دوں؟ ارے وہ کیوں؟ تم میری خالہ کی پھپھی کی بیٹی ہو جو میں تمہیں معاف کر دوں؟ تم نے مجھ سے شادی نہ کرنے کا کہہ کر میرا دل توڑ دیا ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے یا تو میں خود ہلاک ہو جاؤں یا پھر تمہیں ہلاک کر دوں، لیکن چونکہ میری پہلے سے ہی ایک بیوی موجود ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اگر میں مر گیا تو وہ بیچاری بیوہ ہو جائے گی۔ میں اپنی ہتھنی جیسی موٹی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اسے بیوہ نہیں بنانا چاہتا۔ اس لیے میں نے تمہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم ہلاک ہو جاؤ گی تو مجھے سکون ہو جائے گا کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو کیا ہوا، تم کسی اور سے بھی تو شادی نہیں کر سکو گی نا۔ امرو نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں امرو عیار، کالی جادوگرنی نے کہا تو امرو عیار بوکھلا گیا۔ ارے میرا دماغ خراب ہوا ہے جو میں تم جیسی بڈھی کھوسٹ بد شکل اور چڑیلوں کی نانی سے شادی کروں گا، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن تم خود ہی تو کہہ رہے تھے، امرو کو بدلتے دیکھ کر کالی جادوگرنی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہا تھا؟ کب کہہ رہا تھا؟ توبہ توبہ، تم جھوٹ بھی بولتی ہو۔ اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں جھوٹ بولنے والوں کو معاف نہیں کرتا، امرو نے کہا تو کالی جادوگرنی کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پلٹی اور پھر اس نے بوڑھی ہونے کے باوجود ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے کہاں بھاگ رہی ہو کالی جادوگرنی؟ رکو، میری بات سنو، امرو نے کہا اور تیزی سے کالی جادوگرنی کے پیچھے بھاگا اور چند ہی لمحوں میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا کالی جادوگرنی کے سامنے آ گیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کالی جادوگرنی ٹھٹک کر رک گئی۔ تم بے رحم اور ظالم جادوگرنی ہو، اس لیے میں تمہیں ضرور ہلاک کروں گا، امرو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کالی جادوگرنی ایک بار پھر امرو عیار کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ وہ رو رو کر امرو عیار کی منتیں کر رہی تھی، مگر امرو عیار نے اس کے رونے کی پرواہ نہ کی اور اس نے تلوار حیدری گھما کر اس زور سے کالی جادوگرنی کی گردن پر ماری کہ کھچ کی آواز کے ساتھ کالی جادوگرنی کا سر کٹ کر دور جا گرا اور کالی جادوگرنی ہلاک ہو گئی۔ جیسے ہی کالی جادوگرنی ہلاک ہوئی، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور امرو عیار کے سامنے تیز روشنی پھیل گئی۔ تیز روشنی کی وجہ سے امرو عیار کی آنکھیں چنڈیا گئی تھیں۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو امرو نے خود کو شہزادہ بہرام کے ساتھ ایک وادی میں موجود پایا۔ وہاں نہ سیاہ پہاڑیاں تھیں اور نہ ہی وہاں کالی جادوگرنی کا محل، البتہ کالی جادوگرنی کی سرکٹی لاش وہاں ضرور پڑی تھی۔ شہزادہ بہرام حیرانی سے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ امرو عیار نے اسے ساتھ لیا اور ان پہاڑیوں سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے زنبیل سے اپنا گھوڑا نکال لیا تھا، جس پر سوار ہو کر وہ دونوں ملک تاستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ چونکہ ملک تاستان سے شہزادی گلنار کو کچھ بتائے بغیر نکلا تھا، اس لیے وہ شہزادہ بہرام کو ساتھ لیے شہزادی گلنار کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے زندہ دیکھ کر شہزادی گلنار کو یقین آ سکتا تھا کہ شہزادہ بہرام کو امرو عیار کالی جادوگرنی کی قید سے آزاد کرا لایا ہے۔ امرو عیار کو امید تھی کہ شہزادی گلنار شہزادہ بہرام کو زندہ دیکھ کر خوش ہو جائے گی اور اسے بہت بڑا انعام دے گی۔ وہ شہزادہ بہرام کو لے کر ملک تاستان پہنچ گیا۔ شہزادی گلنار نے جب شہزادہ بہرام کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شہزادہ بہرام نے
شہزادی گلنار کو جب عمرو عیار کے کارنامے کی تفصیل بتائی تو شہزادی گلنار بے اختیار عمرو عیار کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگی۔ عمرو نے اسے فوراً معاف کر دیا تھا کیونکہ شہزادی گلنار نے جو کچھ کیا تھا وہ کالی جادوگرنی کے خوف سے کیا تھا۔ اگر وہ کالی جادوگرنی کے کہنے پر عمل نہ کرتی تو کالی جادوگرنی واقعی شہزادہ بہرام کو ہلاک کر دیتی۔ عمرو عیار کئی روز ان کا مہمان رہا۔ شہزادی گلنار نے عمرو کو کئی بیش قیمت ہیرے اور اپنے سونے کے ہار دیے تھے۔ شہزادہ بہرام نے بھی عمرو کو اپنے ملک لے جا کر بے پناہ دولت دی تھی، جسے پا کر عمرو عیار خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ ختم شد۔